اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایپیسوڈ نمبر 6 قرآن اینڈ سائنس میں آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا، اور یہ ہماری فائنل ویڈیو ہے بگ بینگ تھیوری کی ہیڈنگ کے اندر، 4th پارٹ، اور وہ ہے 6 ایراز، اسٹیجز یا ایپوکس آف کریشن۔ تو اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ جو ہے پورا لاسٹ ہمارا بگ بینگ تھیوری کے اندر، پچھلے 3 آپ کو میں دوبارہ مینشن کر دیتا ہوں۔ اگر جس نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ ضرور پچھلی ویڈیوز کو جا کے دیکھیں۔ یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، اور یہ ایپیسوڈ نمبر 6 ہے، اور اس سے پہلے ہم جو ہے وہ تقریباً 3 جو ہے ایپیسوڈس اس کے بارے میں اور ڈسکس کر چکے ہیں بگ بینگ تھیوری کے اندر۔ تو جو ہمارا یہ آج کا پارٹ ہے، اس کے مطابق جیسے کہ ہیڈنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری یونیورس کی کریشن ہوئی ہے، یہ 6 مختلف اسٹیپس میں ہوئی ہے یا 6 اسٹیجز میں ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم قرآن اور سائنس کا پرسپیکٹو سمجھیں گے، اور جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کافی انٹرسٹ لیں گے اس بات میں، اور یہ ایک بہت جانی بچانی آیت کے ریفرنس سے جو ہے وہ بات شروع کی جائے گی۔ اور اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پہلے قرآن کا پرسپیکٹو لیں گے، اور اس کے بعد ہم سائنس کا پرسپیکٹو لیں گے۔ ابھی تک ہمارا فارمیٹ اس کے الٹ چل رہا تھا، تو بغیر کسی ڈیلے کے بات اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 6 اسٹیجز آف کریشن پر قرآن کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 54، اور ایک طویل آیت ہے۔ اس کے اندر جو مین پارٹ ہے جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے، وہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تو یہ ایک طویل آیت کا ہم نے ایک پارٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کیا ہے، اور اس کے ٹرانسلیشن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ Lo, your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی یونیورس کی بات کی ہے، آسمان اور زمین کر کے بات کی ہے، تو ایک کمبینیشن میں یونیورس کی بات کی گئی ہے ہمیشہ۔ تو ان آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ کے مطابق یا قرآن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق 6 دنوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر جو ہے وہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے ایام، اس کے بارے میں ذرا ایک ریسرچ پیپر کے جو ہے وہ ہم اسٹیٹمنٹ کو یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ عربک ورڈ ایام جو ہے وہ یوم کا پلورل ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے، اور یوم کو جو ہے وہ انگلش کے اندر ڈے کے طور پہ بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایرا، ٹائم پیریڈ، ایونٹ، ایپوک، سٹیج، ان سب چیزوں کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یا عام طور پہ جو اس سے معنی ٹرانسلیشنز میں لیا جاتا ہے، جتنی بھی ہماری قرآن تفاسیر ہیں، اردو میں جب تفسیر کرتے ہیں تو دن کے معنی لیے جاتے ہیں، اور جب عربک میں جب انگلش میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو ڈیز لیا جاتا ہے۔ لیکن ایام کو جو ہے وہ ہم مختلف یونٹس میں یا مختلف اسٹیپس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خلق السماوات فی الارض فی 6 ایام کا جو نمبر ہے، یہ صرف ایک سورہ الاعراف میں نہیں آیا، یہ آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں بھی ہے، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 38 کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں بھی ہے۔ تو تقریباً 1 2 3 4 5 اور یہ 6، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی صورت یا آیت رہ گئی ہو، لیکن جو میں نے سرچ کیا ہے اس کے مطابق پورے قرآن کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے 6 ڈیز والا یا 6 سٹیپس میں کائنات کو پیدا کرنے والا، یہ 6 دفعہ ہی آیا ہے۔ خیر، اس کو نومیرک گیم یا ہم ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں، لیکن 6 ڈیز یا 6 ایام اور 6 اسٹیجز، تو اس کے بارے میں قرآن کا ایک پرسپیکٹو مسلسل رہا ہے کہ ہم نے یونیورس کو 6 دنوں میں پیدا کرا ہے۔ اچھا، وہ اپنی جگہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی،
وہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ پارٹ الگ ہے کہ اس کے جو سٹیپس ہیں وہ 6 دن میں پورے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مطابق۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو ڈیز ہیں ان کا یونٹ اور ہمارے ڈیز کا یونٹ الگ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مراد مراحل کی لے رہے ہیں، اسٹیجز کی لے رہے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے، اور یہ پاسبلٹی میں نے آپ کو ایک اسکرین شاٹ سے پیش کر دی۔ اب اصل حیرت کی بات جو ہے نا وہ اس کا سائنس پرسپیکٹو سمجھنے میں ہے۔ قرآن کا پرسپیکٹو آپ کو سمجھ آ گیا، اور یہ آیت آپ کے سامنے سے بہت دفعہ گزری بھی ہے، اور یہ تو خیر ایک عام عربی جاننے والے کو یا صرف اردو جاننے والے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے جس نے بیسک عربک کبھی پڑھی ہے کہ پھر ستتی ایام، ستہ کا ورڈ جو ہے وہ 6 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بات تو بار بار ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور غور آج کریں گے غور ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ تو خیر اس کا سائنس پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس کی بات جو ہے سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک ورڈ میں نے آپ کو کہا ہے پہلے بھی، اور میں پوری یہ سیریز کا مقصد، اس ہر ویڈیو کا مقصد یہ پروف کرنا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف کریٹر کا حرف ہے، اور وہ ایک ایک حرف آنے والی دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ صحیح ہے، یہ صرف کسی خاص دور سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی ہسٹری کے واقعات بھی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی سائنس کی باتیں بھی ہیں، یا اس میں کوئی جنرل دعوت بھی ہے، تو اس ایک ایک ورڈ کی کئی ہزار ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں۔ سائنس کا پرسپیکٹو آپ کے سامنے اگین یہ ایک اور جو ہے ہمارے ریسرچ پیپر کا ایک اسکرین شاٹ، ایک ٹیبل ہے جو ڈیٹیل ٹیبل ہے، جو یونیورس کے 6 ایراز آف کریشن کو ڈیفائن کر رہا ہے، 6 ایپاکس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری یونیورس کے اندر جو سٹیج تھا وہ تھا فنڈامنٹل پارٹیکل کا، یعنی بگ بینگ کے۔ اچھا، یہ بگ بینگ ہونے کے یعنی اس سنگل پوائنٹ سے ختم ہونے، اس سنگل پوائنٹ سے پھیلنے کے بعد کے ٹائم کی رسپیکٹ سے ہر اسٹیج کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اور آپ اس میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ آگے اس ویڈیو کو آپ روک کے پاز کر کے بہت سکون سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ڈیفائن بھی کروں گا۔ بورنگ سی باتیں ہیں لیکن سن لو، غور کر لو کہ سب سے پہلا اسٹیج تھا جس میں فنڈامنٹل پارٹیکل جو ہے وہ پیدا ہوئے، یعنی الیکٹران، کوارکس اور ادر پارٹیکل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اسٹیج تھا لیپٹون کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوارکس کلمپ انٹو پروٹون اینڈ نیوٹران، جو ہے وہ کوارکس بھی جو ہے وہ پروٹون اور نیوٹران کے اندر جا کے مل جاتے ہیں۔ اور نیوکلیئر اسٹیج کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس نیوکلیس پیدا ہوتے ہیں مختلف گیسز کے۔ ایٹامک اسٹیج کے اندر ایٹمز فارم ہوتے ہیں۔ گیلیکٹک اسٹیج کے اندر اسٹارز اور گلیکسیز پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور اسٹیلر اسٹیج جو فائنل اسٹیج ہے، تقریباً 3 ایکسپوننٹ 9 ایئر 3 ایکسپوننٹ 10 ایئرس آفٹر بگ بینگ، اس اسٹیج کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس سولر سسٹمز، جو مختلف سولر سسٹمز ہیں، اور ڈارک انرجی یعنی یہ بلیک ہول وغیرہ کا کانسیپٹ، یہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں بھائی سائنس کی ہیں، جو ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کرا، اور وہ بھی 6 حصوں میں ہی اسٹیجز کو توڑ رہے ہیں۔ 6 days 6 stages 6 eras۔ ڈیز کا یونٹ یہاں پہ ہم ایکچوئل ہمارے ڈیز سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس ایام کا معنی اس آیت کے مطابق ہم اسٹیجز کا لیں گے کہ ان اسٹیجز میں جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے کائنات کو۔ تو واضح ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 اسٹیپس کا، یا بار بار 6 days آف کریشن 6 days آف کریشن ستتی ایامی کا جو ذکر کرا ہے، اور میں نے آپ کو دکھایا 6 دفعہ یہ ذکر آیا ہے قرآن میں۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ کوئی جو ہے وہ ایسی رینڈم بات نہیں تھی، اور یقین ہے ہمارا کہ کوئی بات رینڈم نہیں ہے قرآن کی۔ تو یہ بات آپ کو سائنس بھی آج پروف کرتی ہے، اور اس کا میں نے پوری ڈسکرپشن کے ساتھ آپ کو یہاں بتا دیا۔ اس میں ٹیمپریچر بھی ہیں، ڈینسٹیز بھی گیون ہیں ان اسٹیجز کی۔ اچھا، یہ ایک جگہ کا ریفرنس ہے، آپ کو تھوڑا سا اور بھاری ریفرنس دیتے ہیں۔ فوربس، سب کو جو ہے وہ یہ نام پتہ ہی ہوگا تقریباً، تو فوربس والوں کا جو ہے وہ ریفرنس ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسٹیجز کو انہوں نے بھی یعنی اس ویب کے مطابق بھی 6 حصوں میں ہی توڑا گیا ہے۔
اور 6 حصوں میں سے نام کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں فرق ملتا ہے، اور نام کا جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے. ڈویژن جو ہے وہ اس 6 حصوں میں کی جا رہی ہے، اور مختلف اس میں کانٹرڈکشن سائنس کے معاملے میں ملے گی، لیکن اسٹیجز یا جو ایامز ہیں وہ جو ہے 6 ہی ڈیفائن کر رہی ہے سائنس، اور 2 بڑی جگہوں کے آپ کو ریفرنس دیے ہیں، فوربس ویب سائٹ کا اور ایک ریسرچ پیپر کا، اور ڈیٹیل اگین اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو اس کے جو اسٹیجز ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ اسٹیجز کے نام مل بھی رہے ہیں، اور اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے پارٹیکل بننے سے لے کر، اور آخر میں جو ہے وہ ڈارک انرجی کا ڈومیننٹ ہونا. تو بیسیکلی بات بتانے سے مراد یہ لوگ تو ابھی ان چیزوں کو اور سمجھیں گے، اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چینج آئے اور اس چیز کو جو ہے وہ بہتر انداز سے اور بیان کیا جائے. لیکن یہ 6 اسٹیجز والے کانسیپٹ کو نا، یہ کہیں نہ کہیں فائنلی بیان کر چکے ہیں ویسے تو، لیکن آخر میں ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک ٹھپا لگا دیں گے کہ ہاں بھائی 6 اسٹیپ میں ہی ہماری یونیورس یہاں تک پہنچی ہے، آج تک کے جو اس کے اسٹیپس ہیں. یہ ایک ماڈل ہے جو ان 6 اسٹیجز کو جو ہے وہ ایک گرافیکلی شو کر رہا ہے. یہ اب یہاں پہ ہم بیٹھ کے سائنس کی ڈیٹیل پہ بات تو نہیں کریں گے، ایک چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ پہ بات تو نہیں کریں گے، لیکن بتانے سے مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف آپ کے لیے راہ ہدایت ہے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام رکھتا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ہم ایک الگ ڈائمنشن میں لے کے چل رہے ہیں اپنے تمام لیکچر سیریز کو، یعنی آپ قرآن کو جو ہے، اچھا ایک چیز میں نے یہ نوٹ کری ہے جو میں یہاں آج ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں، کہ اس طرح کے فیکٹس کو قرآن کے ساتھ ملنے سے آپ کے اندر روحانیت کریٹ نہیں ہوگی. یعنی قرآن سے جو ہے نا وہ آپ کو اس قرآن کی محبت ضرور بڑھے گی، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے. روحانیت آپ کو قرآن کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے یا سننے سے، اس کے الفاظ سننے سے پیدا ہوگی، اور قرآن پہ غور کرنے سے قرآن کی محبت بڑھے گی، فیکٹ سمجھ آئیں گے، یقین بڑھے گا، ایمان پختہ ہوگا. تو میں دونوں طرف جو ہے وہ اپنا اوپینین رکھتا ہوں، اور آپ کو دونوں طرف ہی اپنا جھکاؤ رکھنا چاہیے. نہ آپ صرف جو ہے وہ روحانیت سائڈ پہ جائیں کہ آپ بغیر فیکٹس، اور پھر اس میں کہیں ایک دم اگر صرف روحانیت سائڈ ہوتی ہے نا تو ایمان کو جھٹکا لگتا ہے ایک دم کہیں، تو پھر ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے. دونوں سائڈ پکڑیں، اپنا ایمان جو ہے وہ لاجیکلی اور فیکٹس کے طور پہ بھی جو ہے وہ آپ سمجھیں اور پکا کریں، اور دوسری طرف جو ہے وہ قرآن کو سن کے پڑھ کے اپنی روحانیت والی سائڈ بھی جو ہے وہ بڑھائیں. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل لے کے چلنی ہیں، اور دین کے ہر معاملے کے اندر ایسے ہی چلنا ہے. ہم کہیں نہ کہیں ہمارا جھکاؤ ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں فرقوں کے نام لینا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ کسی فرقے کا جھکاؤ بہت زیادہ جو ہے وہ فیکس فیکس فیکس، نمبرز اور لاجکس پر ہے، اور صحیح حدیث غلط وہ ضعیف حدیث پر ہے، اور ایک کا جو ہے بہت زیادہ صوفیانہ ٹائپ اور روحانی طرف نکل گیا. تو پیرالل رکھنا پڑے گا، تو بات آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. اور اگین یہ میرا پرسپیکٹیو ہے، یہ تمام باتیں جو اب تک کی گئی ہیں یہ سارا صرف میرا پرسپیکٹیو ہے، اور آپ اس سے اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اور اپنی مخالفت ذرا بتائیے کمنٹس میں، تاکہ اگلی ویڈیوز میں اس مخالفت کا یا تو جواب دیا جائے یا اس مخالفت کو ایکسیپٹ کر کے معافی مانگ لی جائے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہاں پہ ہم جو ہے اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ نگہبان. اللہ